عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربی بن عبد الشمس موشم نے جو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، سالم بن موکل رضی اللہ عنہ کو لے پالک بیٹا بنایا اور پھر ان کا نکاح اپنے بھائی کی لڑکی ہنتا بنت ولید بن عتبہ بن ربی سے کر دیا۔ پہلے سالم رضی اللہ عنہ ایک صحابی خاتون شبیہ بنت یعار کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آزاد کردہ غلام تھے، اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو لے پالک بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارا کرتے تھے اور لے پالک بیٹا اس کی میراث میں سے بھی حصہ پاتا۔ آخر جب سورہ حجرات میں یہ آیت اتری کہ انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَوَالِيكُمْ تک، تو لوگ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارنے لگے۔ جس کے باپ کا علم نہ ہوتا تو اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا۔ پھر سہلہ بنت سہیل بن عمرو القرشی سم العامری رضی اللہ عنہا، جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو سالم کو اپنا حقیقی جیسا بیٹا سمجھتے تھے، اب اللہ نے جو حکم اتارا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5088۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کریں تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی اخیر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5091۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5094۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے سنا اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعض مردوں کے لیے عورت کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5096۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 3 سنت قائم ہوتی ہیں، انہیں آزاد کیا اور پھر اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سابقہ سے اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ ولا آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ہانڈی گوشت کی چولہے پر تھی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور گھر کا سالن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چولہے پر ہانڈی گوشت کی بھی تو میں نے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اب ہمارے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5097۔